بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر فضل رحم کرم ہے کہ آج دنیا کی تمام تر لزومات سے، دنیا کی ان تمام بھیڑ سے، دنیا کی اس بےہودی جگہ سے آپ اور ہم نکل کر ایک ایسی جگہ جمع ہوئے اور بیٹھے ہیں جہاں ہماری اور آپ کی مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ علم دین کا حاصل کرنا۔ ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ علم دین کا حاصل کرنا۔ دنیا کی تمام تر علم جو ہمیں حاصل کرنے کو ملتی ہے یا ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ اسکول کی تعلیم ہو، چاہے وہ کالج کی تعلیم ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کی تعلیم ہو، ان تمام تر تعلیمات کے بنا پر اگر ہم اور آپ اپنی تعلیم کو سوچیں کہ ہماری یہ جو دین کی تعلیم ہے یہ اس سے کتنی گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس سے کتنی گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کریم کی تعلیم، یہ دین علوم کی تعلیم، اس کے علم حاصل کرنا اتنی زیادہ بابرکت اور فضیلت ہے اس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک طالب علم مدرسے کے اندر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چل کر جاتا ہے، اور جب تک اس مدرسے کے اندر رہ کر وہ اپنی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، وہ اپنی علم حاصل کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، وہ حفظ قرآن کریم کرتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں کو، تمہارے چلنے کے لیے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں کہ چلو تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر بننے والے جب ڈاکٹر کے لیے چلیں، ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے کے چلیے، انجینئر کی پڑھائی کرنے کے لیے چلیں، انجینئر یا پائلٹ گریجویٹ کی پڑھائی کرنے کے لیے چلیں تو اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہوں۔ ایسا کہیں بھی دعویٰ نہیں کیا گیا، کہیں بھی اس کا کوئی واقعہ، کوئی ثبوت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی علم دین حاصل کرنے چلتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ آپ کتنے اہمیت کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کتنی اہمیت کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کے محلے میں تمام لوگوں سے نکال کر، تمام بچوں سے نکال کر آپ کے ساتھ، آپ کے اسکول میں اس محلے کے بہت سارے ساتھی جاتے ہوں گے، پڑھنے جاتے ہیں، لیکن صرف ان لوگوں میں سے چن کر آپ ہی یہاں قرآن کریم حاصل کرنے کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ جس بندے کو، جس بچے کو اللہ چنتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے کام کے لیے اسے چنتا ہے۔ تو آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، قابل تعریف کے لائق ہیں کہ آپ نے اپنے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم پر بھی زور دے رکھا ہے، اور آپ کے والدین بھی اس کے لیے مبارکباد ہیں کہ وہ لوگ بھی اپنے وقت کو نکال کر، اپنے پیسے کو نکال کر اور اپنی ضرورتوں کو کم کر کے آپ کے لیے اس مکتب کے اندر جمع کر کے اور آپ کو یہاں پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ پر کیا فرضیت بنتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے جو پیسہ آپ پر خرچ کیا جا رہا ہے، آپ کے ماں باپ جو پیسے آپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اس کو مکمل طور پر اس کی ادائیگی ہو جائے۔ اور وہ اس کی ادائیگی کب ہوگی؟ جب آپ پڑھیں گے تب۔ آپ کے ماں باپ اگر پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو جب آپ پڑھ کر انہیں بتائیے گا، آپ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ماں باپ 2 مہینے کا پیسہ خرچ کیا، جب آپ 2 مہینے کے بعد آپ کی نورانی قاعدہ مکمل ہو جاتی ہے، آپ اما پارا پکڑتے ہیں یا قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی ان 2 ماہ کی فیس جو جمع کی ہے وہ اب مکمل ہو جاتی ہے، اس کی ادائیگی مکمل ہو جا رہی ہے کہ ہم نے کہیں پیسہ خرچ کیا ہے تو اس کا ہمیں فائدہ مل رہا ہے۔ لیکن وہ کب ملے گا؟ ہماری محنت تو دن و رات ہے، صبح بھی میری محنت ہے، شام میں بھی محنت ہے، لیکن اس کے ساتھ کس کو محنت کرنا ہے؟ تو آپ کو محنت کرنا ہے۔
جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا. جب آپ پڑھیں گے تو آپ اپنے ماں باپ کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں عزت والے بنیں گے. لوگ محلے کے لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلانے کے بچہ کی عمر ابھی 5 برس ہے، فلانے کے بچے کی عمر ابھی 7 برس ہے، 8 برس ہے، 10 برس ہے، لیکن قرآن کریم پڑھتی ہے، اماں پر پڑھتی ہے، دعا بہت اچھا یاد ہے، اچھا نعت پڑھتی ہے، اچھا قرآن پڑھتی ہے، صبح میں اسکول چلی جاتی ہے، پھر شام میں وقت ہوتے چلی جاتی ہے مکتب میں قرآن کریم پڑھنے. تو یہ تمہاری بھی تعریف ہوگی اور تمہارے ماں باپ کی بھی تعریف ہوگی کہ ہاں فلانے کی بچی قرآن بہت اچھا پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے. اب یہ نہیں کہ صرف آپ قرآن کریم پڑھ لیے اور آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے، نہیں. قرآن کریم پڑھنے کے بعد، علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ پر جو دوسری فرضیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر عمل کرنا. اس پر عمل کرنا یعنی قرآن کریم اگر آپ نے پڑھ رکھا ہے، آپ کو پڑھنے آتا ہے، تو صبح میں یا یہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ اپنے گھروں کو رہنے لگتی ہیں، اپنے گھروں کو جا بستی ہیں، تو اب آپ کے اوپر کیا بنتا ہے کہ اس قرآن کریم کی تعلیم کو بارہا پڑھتے رہے. پڑھی ہوئی قرآن کریم کو دہراتے رہے، پڑھتے رہے. میں بارہا آپ کو بتلاتا بھی ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس سے سب سے زیادہ فائدہ اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ اتنا زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. وہ کیسے؟ اگر آپ کو دنیا کی کسی بھی تعلیم، کسی سبجیکٹ کو یاد کرنا ہے، آپ کو یاد نہیں ہوتی ہے، واللہ عالم، اللہ قرآن کریم کے ذریعے سینوں کو، دلوں کو کھول دیتا ہے، ذہن کو کھول دیتا ہے، ذہن کو کشادہ کر دیتا ہے. سبق یاد کرنا ہے، نہیں یاد ہوتی ہے، اسکول کی کوئی چیز یاد کرنی ہے، کوئی اسپیچ ہے، کوئی چیز نہیں یاد ہو رہی ہے، تو ہم اس سے پہلے کیا کریں گے؟ قرآن کریم کے 1-2 صفحہ پڑھ لیں، 1-2 صفحہ پڑھ لیں اور پھر کہیں کہ اللہ قرآن کریم پڑھے ہیں، اس کی ثواب، اس کی برکت کے ذریعے ہم جا رہے ہیں فلانا سبجیکٹ، فلانا چیز یاد کرنے، یا اللہ یاد کرا دے. تو جب آپ کا رجوع الہی ہو، جب آپ اللہ سے رجوع، آپ سے تعلق، اللہ سے تعلق رکھ کر اپنی کتاب کو اللہ کے سامنے، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، تو کیا ہوگا کہ اس کے بدولت اس ایک صورت، اگر خدا نخواستہ آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک صورت پڑھنے کے بعد یہ اللہ پر توکل، بھروسہ کر کے بیٹھ گئے کہ ہاں ہم سورت قرآن تو پڑھ لیے ہیں، صبح صبح ہم کو یاد کرنا تھا، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ فجر کی نماز، اس کے بعد قرآن کریم کے 2 لائن، 1 لائن، 1 سورت، 1 آیت پڑھ لیے، اور پڑھنے کے بعد دنیا کے کسی سبجیکٹ کو یاد کیجیے، دیکھیے وہ کتنا آسان اور کتنا جلدی یاد ہو جائے گا. اب وہ جب یاد ہوگا تو وہ بھولے گا بھی نہیں جلدی، کیونکہ اس کی برکت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اللہ سے اور قرآن کریم سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرآن کریم پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد ہم پر کیا ضروری ہے؟ تو اس پر عمل کرنا بھی اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہو گیا ہے. اسی طرح جب دنیاوی تعلیم آپ کو معلوم ہے، جیسے میں آپ کو بارہا بتاتا ہوں، عورتوں پر نقاب، مردوں کے لیے اسلامی طریقے سے کرتا پاجامہ کا پہننا، اس سے بھی اللہ عزت بخشتا ہے. جب ایک عورت بچپن سے حجاب کی عادت ڈالتی ہے، بچپن سے پردے کی عادت ڈالتی ہے، تو کل جب وہ بڑے ہوتی ہے، بڑے ہو جانے کے بعد جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ شعور ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میں بچپن میں پردہ کرتی تھی، یعنی کہ میرے اوپر پردہ کا ضروری ہے، چنانچہ اب میں پردہ کروں. اور اگر اسے بچپن سے یہ معلوم ہو کہ ہاف ٹی شرٹ پہننا ہے، ہاف پینٹ پہننا ہے، تو پھر اسے کیا ہوتا ہے؟ اسے تو شروع سے معلوم ہے کہ ہمیں کپڑا کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں، ہمیں کوئی پردے کرنے کی اہمیت سکھایا نہیں ہے، کوئی سمجھایا نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پردہ ہمارے لیے کیا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا. پردہ ہمیں کیا ہے ہمارے لیے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی تعلیم اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اس پر عمل پذیر ہوئیے. آپ کو بارہا بتایا جا رہا ہے کہ مکتب کے تمام تر جو قانون آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس پر عمل کریں. ان تمام قانون قوانین میں آپ کے اوپر کیا ہے کہ بچیوں کے لیے حجاب اور نقاب لازمن ہے. آپ ابھی سے اپنے اندر حجاب اور نقاب کرنے کی جو ہے کوشش کیجیے، ابھی سے اپنے آپ کو سنبھالیے کہ ہاں دین کے طرف ہم اپنے دین کے ڈھانچے ہم اپنے آپ کو ڈھال کر چلیں گے. بچے آپ جب یہاں آئیں تو کرتا کے ساتھ ٹوپی پہن کر آئیں، اور جب یہاں سے جائیں تو بقیہ اوقات میں یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے اسلامی شاعر اسلامی طریقے سے رہیں.
ایک کرتا آپ کے بدن پر ہو اور ایک ٹوپی ضرور آپ کے سر پہ ہو، تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ آپ مسلمان کے بچے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسکول سے آنے کے بعد، مکتب سے جانے کے بعد اور گھروں میں جب تک آپ رہیں، اپنے سروں پر ٹوپی ڈال کر رکھیں، تاکہ یہ معلوم چلے کہ آپ مسلمان کے لڑکے ہیں، آپ مسلمان کے اولاد ہیں۔ ورنہ دنیا کے اس لباس کے اندر یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ 10 بچے کھیل رہے ہیں تو اس میں کون مسلمان ہے اور کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہوتی۔ اس کی نشاندہی کب ہوگی؟ جب آپ اپنے اسلامی طریقے سے رہیں گے تب۔ تو اپنے سروں پر ایک ٹوپی ضرور ڈال کر رکھیں، تاکہ یہ معلوم چل سکے کہ آپ واقعتاً مسلمان ہیں۔ اب یہ سر پر جب آپ کے سروں پر یہ ٹوپی ہو گیا تو اب اس کی عزت بھی کرنی ہے۔ ٹوپی آپ کے سر پر ہے تو آپ اس کی عزت کس طریقے سے کریں گے کہ سر پہ ٹوپی ہے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، سر پر ٹوپی ہے کسی کو گالی نہیں دیں گے، سر پر ٹوپی ہے کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، سر پر ٹوپی ہے کہ کسی کو ماریں گے نہیں، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کو گندی بات نہیں کہیں گے۔ سر پر ٹوپی ہے تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے سر پر ٹوپی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اچھا بولنا چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں سب ساتھیوں سے اچھا تعلق رکھنا چاہیے، سبوں سے دوستی اور میل محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ آپس میں مل کر محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہا جائے۔ ہمارا اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ یہ مکتب بھی آپ کو بارہا کہتا ہے کہ آپس میں کسی طریقے کا جھگڑا، کسی طریقے کا نفرت اپنے اندر پال کر نہ رکھیے۔ اگر کسی سے کوئی انبن ہو چکی ہے تو اس کو کتنے دنوں کا وقت دے رکھا ہوں؟ صرف 3 دن۔ 3 دن کے اندر آپ اپنے اندر اس کو صلح کر لیجئے اور اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیجیے۔ سب سے اچھا اپنے آپ کو سنبھالنے کا کیا ہے کہ اگر آپ کے دوستوں میں یا کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کو اگر تکلیف وہ پہنچا رہا ہے آپ بھی اس کو تکلیف دے دیے تو یہ تو سر پر گیا، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا نہیں۔ وہ آپ کو تکلیف دے تو آپ کیا کہیے گا؟ جاؤ اللہ کے واسطے تم کو معاف کر، جاؤ اللہ کے واسطے تم کو معاف کر۔ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو دین کی تعلیم یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ سچ بولے، جھوٹ کے ساتھ نہ رہیں، حقیقت بات جو بھی ہو اسے سچ کہیں اور اسی پر عمل کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، اپنے چھوٹوں پر رحم اور شفقت کریں۔ اپنے چھوٹوں کی اوپر مہربانی کرنا یہ سبوں پر ضروری ہے، اور آپ چھوٹے ہیں تو آپ سے جو بڑے ہیں ان کی عزت کرنا آپ پر بہت ضروری ہے۔ آپ کے اس عمر میں جب آپ اپنے بڑوں کو عزت دیجیے گا، آپ اپنے بڑوں کو عزت دیجیے گا تو بڑے آپ کو کیا کریں گے؟ مانیں گے، کہیں گے کہ میری بڑی عزت کرتا ہے، مجھے دیکھ کر سلام کرتا ہے، مجھے دیکھ کر ادب اور رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے اپنے دل میں محبت ڈالا تو ان کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت جائے گا۔ چنانچہ کیا ہوگا کہ کبھی آپ ان کے سامنے کوئی غلطی بھی کر بیٹھیے گا تو آپ کو ماریں گے نہیں، کہیں گے بابو اس طرح نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پہلے انہیں عزت دے رکھا ہے، آپ نے ان کی عزت ادب اور احترام کیا ہے۔ اب بڑوں کا بھی ہے کہ آپ بڑے ہیں تو آپ بڑے ہیں تو آپ بھی چھوٹوں کو سمجھائیے کہ اس طرح نہیں کرتے، اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ یہ جب سمجھائیے گا تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی چھوٹوں پر کیا کرنا ہے، چھوٹوں پر رحم کرنا ہے اور بڑوں کی عزت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آج کا جو دن ہے معلوم چلا ہے یوم اساتذہ، استاد کا دن ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ پورے سال میں کسی ایک دن استاد کی ادب کا دن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ استاد آپ کے قوم کے لیے رہنما ہے، آپ کو آپ کی اس منزل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور استاد جہاں تک آپ خود بھی کوشش نہیں کر سکتے اتنے محنت سے آپ کے استاد آپ کے لیے محنت کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی شعبے میں پڑھیے، آپ دنیا کے کسی شعبے میں پڑھیے تو آپ کے استاد آپ کے بہتری کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ کہنے والے نے کہہ رکھا ہے اور لکھنے والے نے لکھ رکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر کیا چاہتا ہے کہ ہر شخص بیمار ہو تاکہ میں اس کی علاج کروں۔ ایک انجینئر کیا چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنا گھر بنوانے کے لیے ہمارے پاس آئے نقشہ لے کر اور میں اس سے پیسہ کماؤں۔ ایک وکیل کیا چاہتا ہے کہ ہر شخص آپس میں جھگڑا کرے اور میں اس کے لیے کیس لڑوں۔
बात समझ में आ रही है? एक चोर ये चाहता है कि हर शख्स इतना मालदार हो जाए कि उसके घर से चोरी करने में आसानी हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन सिर्फ आपका एक उस्ताद है, आपका सिर्फ एक उस्ताद ही है, तो ये चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा बन जाए, पढ़ लिख कर अच्छा बन जाए। कोई भी उस्ताद ये नहीं चाहता है कि हमारे दर्स में, हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो उसमें से कोई 10 अच्छा पढ़े और 10 खराब पढ़े। नहीं, वो एक दूसरे में देखते हैं कि ये अच्छा पढ़ रहा है तो इससे अच्छा ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं कि तुम पढ़ रहे हो तो इसको सिखाओ, या इसको समझाते हैं कि तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे, देखो तुम्हारा साथी आज 20 नंबर लाया है, तुम 15 नंबर लाया है। उस्ताद आपको कोशिश करने के लिए कहता है, ये नहीं कहता है कि हाँ तुम 20 लाया हो तो बस इतना ही पे रहने दो, तुम 10 लाया हो तो 10 पे रहने दो। नहीं, अगर ये 20 लाया है तो उस्ताद ये कहते हैं कि 20 लाया हो, कल तुम 25 लाओगे। वो 10 लाया है तो कहते हैं तुम और मेहनत करो, वो 20 लाया है तुम भी 20 लेकर आओ। समझ में आ रही है? इसीलिए अपने बड़ों की इज्जत करना है, अपने छोटों पर शफकत करना है। कुरान करीम की तालीम जब आप हासिल कर रही हैं उस पर अमल करने की कोशिश भी कीजिए, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। सरों पर दुपट्टा हमेशा रखिए। 7 बरस से उम्र जिनकी भी ज़्यादा हो चुकी है वो कभी भी छोटा पैजामा, हाफ कपड़ा कभी भी घर पर भी ना पहने। 7 बरस की उम्र अगर आपकी हो चुकी है तो जो लिबास आप मकतब पहन कर आ रही हैं आप उसी लिबास में अपने घर में रहने की कोशिश कीजिए। शरीयत आपको ये नहीं कहता कि घर के अंदर रहें तो सर पर से दुपट्टा हटा दीजिए, घर से बाहर निकले तो सर पर से दुपट्टा हटा दीजिए। सिर्फ आपके सामने आपके बड़े आते हैं, आपके उस्ताद आपके बगल से गुजरते हैं तो देख कर मौलवी साहब आओ तब सर पर दुपट्टा रख लीजिए, ये शरीयत आपको नहीं कहता है। पर्दे के हुक्म जब आप पर फर्ज हो चुकी, औरतों पर जब पर्दे के हुक्म फर्ज हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत से ये साबित किया कि ऐ मुसलमान की औरतों, सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की आयत नाजिल होती है। कहते हैं ऐ नबी, अपने मुसलमान पहले अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को कह दीजिए कि वो पर्दा करें, और फिर आखिरी आयत में ये है कि कहो कि मुसलमान की बेटियों भी जो है, बेटियों के ऊपर जो है वो पर्दा करें। क्या हुक्म होता है? पहले अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है कि आप अपनी औरतों को कहिए पर्दा करने के लिए, अपनी बेटियों को कहिए पर्दा करने के लिए, और उसके बाद मुसलमान की बेटियों को कहिए पर्दा करने के लिए। अगर आप वाक़तन मुसलमान हैं तो आप पर्दे पे रहने की कोशिश कीजिए। 7 बरस से ज़्यादा अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो आप अपने आप को छुपाने की कोशिश कीजिए। कपड़े में, लबो लहजा में, तन मन सब छुपाने की कोशिश कीजिए। और समझ आई? ये नहीं कि यहाँ से निकलने के बाद सर ऊपर से हिजाब हटा दिए और मोहल्ले के किसी दुकान में दौड़ कर चले गए सामान खरीदने, ऐसा नहीं। बात समझ आई? सर पे दुपट्टा आपका हमेशा, फुल कपड़ा आपके सर पूरी बॉडी पर हमेशा। 7 बरस की उम्र ज़्यादा है आपकी तो आप अपने आप को पर्दे में रखिए, दुपट्टा बांध कर रखिए, सर का बाल कभी ना खोलिए। शरीयत आपके हर सिवाय आँख के, सिवाय इस हाथ को, शरीयत ने आपको सारे चीज़ का पर्दा करने का हुक्म दिया है। बात समझ में आई? सिवाय आँख और सिवाय हाथ के सारे चीज़ों का पर्दा का हुक्म दे दिया गया है तुम पर। इसलिए तुम जब शरीयत इस्लाम की तालीम हासिल कर चुकी हो तो उस पर अमल करने की कोशिश करो, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी कहना मानो, उनकी इज़्ज़त, उनके अदब और एहतराम से तुम दुनिया की हर कामयाब मंजिल को छू सकोगी। अगर माँ बाप की इज़्ज़त नहीं की तो तुम तबाह व बर्बाद हो जाओगी, माँ बाप की इज़्ज़त कर लोगी तो तुम कामयाब हो जाओगी। तो करेंगे, माँ बाप की बात मानेंगे इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। माँ बाप की बात मानेंगे, कहो माँ बाप की बात को मानेंगे, अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे, इस्लाम और शरीयत पर चलेंगे, रस्म व रिवाज से बचेंगे, अपने आप को शरीयत के हर दायरे में ढालने की कोशिश करेंगे। नमाज जब हमारे ऊपर फर्ज हो जाए तो हम नमाज पढ़ेंगे। हम अपने घर में हम अपने माँ बाप को भी नमाज पढ़ने के लिए कहेंगे। बोलने में बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। बड़ों से
اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے اور چھوٹوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اپنے سبق مکتب میں ہمیشہ پابندی سے یاد کر کے لائیں گے، ٹھیک ہے؟